خدا را اس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ. یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے. کوئی ایسے سٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا. اطاعت رسول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے، نو ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا آپ نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی. میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھا جنت میں چلے جائے گا. مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا تھا. بھائی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا. سوائے آپ کے حسن ظن کے کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا حسن ظن ہے، اللہ کرم فرمائے گا. آپ کے حسن ظن کی طرح تو کافر بھی حسن ظن رکھتا ہے. ہندو بھی کہتا ہے ابھی میرا حسن ظن ہے، میری بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات دے گا. کرسچن بھی یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا. حسن ظن پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے. دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے. آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پئیں، آپ سگریٹیں پئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں، اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی. لائیے دلیل اس پہ پیش کیجیے. میں یہی بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا، لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا. غلط. اگر کسی نے آپ کو ذہن بنایا ہے، کسی ناخوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے، آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس ناخوان کو بعد میں روکیں اور کہیں اس پہ دلیل پیش کرو. ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں. نہیں مانتے مفتی صاحب کی بات، وہ ڈانٹ کے چلے گئے، سخت لہجے میں گفتگو کی. تم نے بڑی پیاری بات کی، لاؤ دلیل دو. جب تک نعت خوان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں. بولنا کہ نہیں جانے دیں گے. تم نے کیسے دھوکے میں مبتلا کیا؟ تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، تم نے تقوی سے دور کر دیا. حرام کھا کھا کر نعت خوانیوں میں آ کر بیٹھ کر ہم سب سمجھتے نجات ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ جو حرام مال کے ساتھ حج کرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو حج قبول نہیں کرے گا. ایک روایت میں فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، تو اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ یہ آپ کی شریعت یہ ہے. ہمیں خوابوں میں مبتلا کیا گیا ہے. جلوس نکالو نجات ہے، لائٹنگ کرو نجات ہے، ڈی جے 40 میں کرو نجات ہے، 11ویں کرو نجات ہے. تم بروز قیامت آؤ گے سرکار تمہیں بخشوا لیں گے، یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے، انکار نہیں. لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے، پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں. اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری، سرکار نے شفاعت فرمائی، یہ یقین لے کر گئے، یقین رکھیں اس کا انکار نہیں. لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروتی نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی گندگی کے باوجود سرکار میدان معاشر میں سینے سے لگائیں؟ کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائیں؟ غلط بات ہے. یہ میں اسی لیے دل جلاتا ہوں جتنے نعت خوان جن کو آپ نے دین کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، ان سے آپ شرعی مسائل معلوم کر لیں، ان تک کو پتہ نہیں ہوگا، ان کے گھر میں ان کی ازواج کو پتہ نہیں ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کو میں جانتا ہوں. ویسے آ کے ایسا آپ کے سامنے شعر پڑھیں گے جیسے دین اگر انہی کے ساتھ درس چل رہا ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو دین ہی ٹھپ ہو جائے. تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے نعت خوان کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم کا ہاتھ چھوٹے، اتنے متکبر ہوتے ہیں. یاد رکھیں نعت خوانی فی نفسی کوئی کمال کی بات نہیں. میں دلیل سے کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، پورا قرآن پوری حدیث ایک آیت ایک حدیث لے آئے جو نعت خوان کے فضائل پر مشتمل ہو. لے کر میں بولتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ، میں عالم دین کے اوپر فضائل کے اوپر آپ کو سینکڑوں آیات حدیثیں پیش کر سکتا ہوں. نعت خوان پر ایک پیش کریں آپ کہ نبی کریم نے فرمایا جو نعت خوانی کرے گا، نعت پڑھے گا، اور بولتے کیا ہیں سرکار